اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ آج میں جس ٹاپک پہ آپ کو تھوڑا سا آگاہی دینے کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہے لطائف عالم امر، کیونکہ ذرا ہمیں ان ٹرمز کی تھوڑی بہت سمجھ ہونا ضروری ہے، کیونکہ اب ماشاءاللہ سے ہم اس راہ کے مسافر ہیں، تو اگر ہم ان چیزوں کو جان لیں گے تو پھر ہمیں بہت سارے معاملات ہم پہ کھل جائیں گے۔ ہمیں کبھی بھی جب بھی ہم ان چیزوں کے متعلق بات کریں گے تو ہمیں کنفیوژن نہیں ہوگی۔ تو ہماری جو روح ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو خاص ایک امر سے ہے، جو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نور کی کیفیت رکھی ہے جس کو روح کا نام دیا گیا ہے، تو وہ روح ایک لطیف چیز تھی جو کہ اس کثافتوں کے وجود میں آ پھنسی، تو اس کو کثافتوں سے پاک کر کے دوبارہ سے لطافت کی طرف لے جانا، یہی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربتوں کو سمیٹنے کا معاملہ ہے، اور اسی کو ہم کہتے ہیں کہ اب ہم اپنی روح کو طے کرا رہے ہیں عالم امر کی طرف، یا اسی کو ہم لطائف عالم امر بھی کہتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ سے اپنے معاملات کو ذکر اللہ کے ذریعے سے اپنے لطائف کے معاملات کو کھول رہے ہیں، تو یہ اصل میں روح کے آئینے کو صاف کرنے کا نام ہے۔ آپ اپنے اندر موجود جو آپ کے اندر بشری قدورتیں ہیں، جو خامیاں ہیں، جو بیماریاں ہیں روحانی، ان کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جب انسان اس راہ پہ آتا ہے تو یہ جو معاملہ انسان شروع کرتا ہے اس کو تصفیہ بھی کہتے ہیں، کہ انسان اپنی ذات میں سے معاملات کو ختم کر رہا ہے، اپنی ذات کے اندر کے معاملات کو درست کر رہا ہے۔ تصفیہ یعنی کہ اپنی ذات کی درستگی کر رہا ہے، یا اس کو تلوین بھی کہتے ہیں تصوف کی ٹرم میں، کہ جو سالک ہوتا ہے وہ اپنی ذات کو ٹھیک کرتے ہوئے بہت سارے معاملات کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ ابھی وہ چل رہا ہوتا ہے لیکن وہ ابھی تک مکمل نہیں ہوتا۔ تو یہ ابھی ہمارا جو پروسیس ہے یہ تصفیہ تلوین کا پروسیس ہے۔ تصفیہ سمجھ لیں یا تلوین سمجھ لیں، ایک ہی بات ہے۔ ہم اصل میں کس مقام تک جانا چاہ رہے ہیں؟ ہم اصل میں تصفیہ سے تزکیہ کی اسٹیج تک جانا چاہ رہے ہیں۔ تزکیہ کس وقت انسان کو نصیب ہوتا ہے؟ اس وقت انسان کو تزکیہ نصیب ہو جاتا ہے جب آپ کی ذات میں سے سارے معاملات درست ہو جائیں اور آپ کی وجہ سے دوسروں کے معاملات بھی درست ہونا شروع ہو جائیں۔ اس کو تصوف کی ٹرم میں تزکیہ بھی کہتے ہیں، یا اس کو تمکین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں ٹرمز اس کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ اچھا، اب اس میں چھوٹی سی میں اور آپ کو دو چار ٹرمز سمجھانا چاہوں گا۔ جب ہم یہ پروسیس کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ لطائف عالم امر کے، تو یہ جو ہم پورا پروسیس لطائف عالم امر کا کریں گے، جس میں ہمارے 5 لطائف ہوں گے جن کے اوپر ہم 40 ڈیز کا پراپرلی اپنے معاملات کو طے کرتے ہوئے جائیں گے، تو یہ ہوتی ہے سیر اللہ، اللہ کی طرف ہم اللہ کی صفات کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اپنی ذات میں موجود جو ہماری صفات تھیں، ہمارے اندر جو نفسانی خواہشات اور لذات کے معاملات تھے، ان سے نکل کے ہم اپنی ذات کو اللہ کی سپرد کر رہے ہیں اور اللہ کی صفات کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں، صفات الہیہ کو اپنی ذات کے اوپر ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس کو ہم سیر اللہ کہتے ہیں۔ جب یہ پروسیس صحیح پراپر اپنے اس کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ جب ہمارا تصفیہ صحیح طریقے سے اپنی جگہ پہ، تصفیہ یعنی کہ ٹھیک شروع ہو جاتا ہے، تصفیہ اپنی ذات کی درستگی ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو انسان پھر سیر اللہ سے نکل کے سیر فی اللہ میں چلا جاتا ہے۔ اب سیر فی اللہ کیا ہے؟ اسی کو نا
کامل اس کو نا اسی پروسیس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کامل فنائیت کے اندر انسان چلا گیا. یہ شخص کامل فنا ہو گیا جو کہ سیر فی اللہ میں چلا گیا، جس کی ذات میں سے جو بیماریاں اس کے اندر موجود تھیں، اس کا تصفیہ کا پروسیس اب کمپلیٹ ہو گیا، اس کا تلوین کا پروسیس کمپلیٹ ہو گیا. اب یہ تزکیہ تک پہنچ گیا یا یہ تمکین تک پہنچ گیا. جیسے میں آپ کو ٹرمز بتا چکا ہوں نا یہ پہلے، تصفیہ تلوین یہ ایک ہی چیز ہے، تزکیہ تمکین یہ ایک ہی چیز ہے. یعنی کہ کسی شخص کا جو سفر تھا اس نے اپنے آپ کو تصفیہ سے تزکیہ تک جب لے کے گیا تو یہ سیر اللہ سے سیر فی اللہ، اب وہ اللہ کی ذات میں گم ہو گیا، اب اللہ کی ذات میں وہ محو ہو گیا، اس کی ذات فنا ہو گئی، اس کی اپنی ساری کی ساری جو قدورتیں ہیں، اس کے اندر جو بیماریاں تھیں وہ ساری ختم ہو گئیں. اور اب اس کے بعد جو اصل پروسیس ہے، اسی کو نا عروج بھی کہا جاتا ہے، اس کو تصوف کی ٹرم میں عروج بھی کہا جاتا ہے، اور یہ عروج کا معاملہ ہے. جب یہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر سالک رہتا ہے. یہ اللہ کی مرضی ہے وہ اس کو اس پروسیس میں کس ٹائم تک رکھے، یعنی کہ سیر فی اللہ میں. پھر اس کے بعد جو اپنا نیکسٹ پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے جو کہ کامل تزکیہ کا پروسیس ہے، کیونکہ ابھی اب تصفیہ کمپلیٹ ہوا، اب تزکیہ کا پروسیس شروع ہوگا جس کو ہم نزول کہتے ہیں. پھر دوبارہ سے سالک کی روح کو عالم خلق میں لوٹایا جاتا ہے، کیونکہ یہ پہلے عروج کر کے گئی تھی اللہ کی طرف، اس نے اپنے سارے معاملات درست کیے، تو اس تمام معاملات کو درست کرنے کے بعد پھر اس کو اب دوبارہ سے عالم خلق میں لوٹایا جائے گا، جس کے متعلق میں انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو کے اندر سارا پراپر بتاؤں گا. ضرور ضرور جڑے رہیں. انشاءاللہ تعالی اچھی معلومات اور اللہ کی راہ کی معلومات ہم آپ کو دیتے رہیں گے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم.